دنیا کے جو سپر امیر لوگ ہیں وہ خود کو ایوریج امیروں سے کیسے مختلف کرتے ہیں؟ کیونکہ جتنے بھی مہنگے اور ڈیزائنر کپڑے، جوتے، ہینڈ بیگز ہیں وہ ارب پتی بھی خرید سکتے ہیں اور کروڑ پتی بھی۔ ایک ٹی وی سیریز ہے سکسیشن، اس کا ایک سین ہے جس میں ایک ارب پتی کی برتھ ڈے پارٹی میں اس کا کزن اپنی گرل فرینڈ کو ساتھ لاتا ہے۔ اس گرل فرینڈ کو لگا اتنے امیر کبھی شخص کے گھر جا رہی ہوں، وہاں مہمان بھی ہائی سوسائٹی والے ہوں گے، تو وہ $3000 کا بڑا سا پرس لے کر وہاں پہنچ گئی۔ پرس دیکھتے ہی وہاں موجود لوگ سمجھ گئے کہ یہ تو کوئی نودولتی ہے اور ان کی رچ پولائٹ سوسائٹی کا حصہ نہیں ہے۔ وہ سین دیکھ کر مجھے یاد آ گیا کہ کس طرح آج سے کوئی 15-20 سال پہلے جب پاکستان میں ایک دم کالا پیسہ دکھنے لگا، لوگ رشوت کی کمائی بھی چھپانے کے بجائے فخریہ دکھانے لگے، تب ہوا یہ کہ ان لوگوں کے یہاں شادیوں وغیرہ میں خواتین نے ہاتھوں اور گلوں میں بھر بھر کر سونا پہننا شروع کر دیا، دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاس بھی دیکھو پیسہ ہے۔ اب جو خاندانی رئیس تھے یا جو اپنی محنت سے ارب پتی ہوئے تھے، انہیں لگا کہ ہم خود کو ان سے الگ کیسے کریں، تو ان کی شادیوں میں خواتین نے ہلکا پھلکا سلیک اور ایلیگنٹ زیور پہننا شروع کیا، لیکن ڈائمنڈ کا۔ بس اسی لیے ارب پتی بہت کم برانڈڈ یا مہنگے مہنگے کپڑوں جوتوں میں نظر آتے ہیں۔ جو صحیح معنوں میں امیر ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ انہیں نمائش کی ضرورت نہیں رہتی، کسی پر اپنی عمارت کا روب جھاڑنے کی خواہش نہیں ہوتی، وہ اپنے آپ میں کمفرٹیبل اور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، سادہ اور نفاست والے فیشن کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن جو صرف عام سے امیر ہیں، وہ بھی جو راتوں رات امیر بنے، انہیں ضرورت پڑتی ہے مہنگے ڈیزائنر چیزوں کی۔ تو بیسیکلی ارب پتی خود کو روایتی کروڑ پتیوں سے منفرد کرنے کے لیے سادگی کو یوز کرتے ہیں، انڈر اسٹیٹڈ ایلیگنس کو استعمال کرتے ہیں۔ وارن بوفے ہوئے، ایلون مسک، مارک زکربرگ، بل گیٹس، اسٹیو جابس، یا پھر ہالی ووڈ کے بڑے بڑے ستارے یا مغربی شاہی خاندانوں کے لوگ، یہ سب دیکھنے میں سمپل نظر آتے ہیں۔ جو درمیانے امیر ہیں وہی گوچی موچی، ورساچی، بربری دکھا دکھا کر پہنتے، ایسے مہنگے ہینڈ بیگز اور جوتے کپڑے استعمال کرتے ہیں جن کا برانڈ دور سے پہچانا جائے، سب کو نظر آئے۔ چند سال پہلے امریکہ میں اس پر ایک پروفیسر نے ریسرچ کی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کم آمدنی والے ذاتی نمائش صرف کپڑوں جوتوں سے ہی کر سکتے ہیں، مڈل کلاس والے اپنی گاڑیوں یا موبائل فونز وغیرہ سے دوسروں کو امپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپر مڈل کلاس یا امیر افراد اپنے گھروں یا مہنگے ویکیشنز کو دکھا دکھا کر دنیا کو متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو سپر رچ ہیں وہ دوسروں کو اپنے کام سے امپریس کرنا چاہتے ہیں۔ انسٹیٹیوشنز، کالج، یونیورسٹی ایسے ہی لوگوں کے نام پر رکھی جاتی ہیں۔ خود سوچئے بل گیٹس یا وارن بوفے کتنے ہی کوئی مہنگے کپڑے پہن لیں گے۔ پھر ایسے مفکرین بھی جو کہتے ہیں کہ یہ اصل میں الٹا ہوتا ہے، مطلب غریب اس لیے غریب رہتے ہیں کیونکہ وہ نمود و نمائش پر پیسہ لوٹاتے ہیں، مڈل اور اپر مڈل کلاس والے اپنے لائف سٹائل کو مینٹین کرنے پر پیسہ لگاتے ہیں، لیکن سپر امیروں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ دنیا ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے، اس لیے وہ بڑے بڑے کام کر لیتے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ پیسوں کا شو آف نہ کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ کو دولت کی عادت ہے، اور جو خوب شو مارتے ہیں ان کا پیسہ نیا نیا ہوتا ہے جسے وہ ہر ایک کو دکھانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ اسی سے وجود میں آیا سائلنٹ ویلتھ یا خاموش دولت کا کانسیپٹ، کہ چیزوں کو ان کی کوالٹی، خوبصورتی اور نایاب پن کی وجہ سے خریدا جائے، کیونکہ ایسی چیزوں کی پہچان دوسرے سپر رچ کو ہی ہوتی ہے اور وہ یہ دیکھتے ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ صحیح معنوں میں امیر ہے۔ اب جیسے کنگ چارلز ہیں برطانیہ کے، وہ ایک ہی طرح کے کپڑے پہنے ہی چلے جا رہے ہیں، ان کا ایک اوور کوٹ تو 50 یا 60 سال پرانا ہے۔ اس سال کرسمس پر انہوں نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اون کے ایک جیسے ہی اسکارفز تحفے میں دیے۔ قیمت بھی کوئی بہت زیادہ نہیں تھی، لیکن یہ اسکارفز کیمپین فار وول کی علامت ہے، جس کا مقصد ہماری زمین اور سمندری حیات کی بقا کی خاطر قدرتی اون کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ آج کل بہت ہی ہائی فائی فیشن شوز میں بھی ایسے کپڑوں کی نمائش ہونے لگی ہے جو چیختے نہیں ہیں، سرگوشی کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی #stealth lux جیسے ٹرینڈز مقبول ہو رہے ہیں، جن میں فیشن سٹائلسٹ بتاتے ہیں کہ کم سے کم خرچ سے خاموش دولت کا لک کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔